السلام علیکم. وعلیکم السلام یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. مدد. یا علی مدد یا علی. خیریت سے ہیں حضور؟ جی الحمدللہ. آپ الحمد کے ہم بہت ہی ہم آپ کے دیکھتے رہتے ہیں پروگرام. جی مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ تھینک یو سر. میں تو کہتا ہوں کہ امام زمانہ کے سپاہی بن کے آئے ہوئے ہیں، میں آپ کا تو اللہ خادم. تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور تھینک یو میری سر. پوری فیملی آپ کی فین ہے، اور دیکھتے ہیں میرے بیٹے بھی آپ کو. تھینک یو سر. اور اللہ آپ کو عزت دے. ہاں آج ماشاءاللہ آپ سے پہلی دفعہ میں مخاطب ہوں. اللہ آپ کو مولا عزت. آپ کو تا قیامت سلامت رکھے، اور تا ظہور امام زمانہ آپ آپ کو قائم بھی اسی طرح انشاءاللہ. آپ سلامت کو بھی رہیں. اسی طرح. اچھا، ایک میرا ایک سوال ہے جی سر. کہ خلقت آدم کے وقت جب خمسہ مطہرین کے انوار مقدسہ ہم، جو کہ خلقت آدم سے کئی ہزار سال پہلے ہم، آ، آسمان پر جو ہے نا وہ اس کی طرف فرشتے دے کر تسبیح و تحلیل کرتے تھے. ہم، تو کتاب مخالفین میں جو ہے نا تذکرۃ الخواص و دیگر کتب میں لکھا ہے کہ حضرت علی کے نور کو حضرت آدم کی خلقت سے 1000 سال قبل خلق کیا گیا. جی اور دیگر کتب میں بھی ہے کہ فرشتوں اور آدم نے خمسہ مطہرین کو دیکھ کر تسبیح کرنا شروع کی. تو جب ابلیس نے انکار کیا تو حاطف غیبی کی آواز ہے کہ کیا تو عالین میں سے ہے کہ تو ان کو آدم کو سجدہ نہیں کرتا. جی تو عالین فرشتوں سے افضل تھے، سجدہ آدم عالین پر واجب نہیں تھا. تو ان ذوات مقدسہ میں جن کی برابری ملائکہ نہیں کر سکتے، تو عام امتی ان کی برابری کیسے کر سکتا ہے اور ان کے کف میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو ہم نہیں کہتے کو ان کے کف میں داخل ہو سکتا ہے نا. اگر آپ کسی سیدانی سے شادی کرتے ہیں، سیدانی 14 نور مقدس میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی جو سید آپ کے شہر میں رہتے ہیں، یہ تو وہ تو نہیں ہے کہ بھائی ان کو یہ ملائکہ ان کی طرف دے کے تسبیح کرتے تھے. ملائکہ تو 14 نور نہیں، مقدس کی ان طرف کا کرتے. دعویٰ تو ہے نا کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، کوئی نقوی ہیں تو آپ حضرت بھی ان کا نقی اولاد علیہ میں سے. السلام کے. شیعہ سب انا وعلی ابوا هذه الامه. ابوا هذه الامه. اور وہ جو کوئی ہیں، وہ جو ملائکہ سے کاظمی ہے تو افضل ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت کا. وہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہیں، وہ 14 نور مقدس ہیں. یہ جو سادات ہیں، یہ مومن ہیں، اچھے ہیں، لیکن یہ جو انبیاء سے افضل نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. اور ملائکہ وہ آدم علیہ السلام کے صلب میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے نور کو رکھا تھا، اس لیے فرمایا کہ سجدہ کرو. وہ ان کے لیے وجہ سے بولا تھا. یہ جو عام آپ کے سید میں گلی وغیرہ میں نظر آ رہے ہیں نا، ان کی وجہ سے نہیں تھا. اچھا. ہاں، ان کو آپ اہل بیت علیہ السلام اور ہیں بھائی. یہ جو سید گلی کوچے میں پھر رہے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن یہ وہ نہیں ہے جو فضائل ان کے ہیں. ٹھیک ہے نا. کہ جو ملائکہ کو استاد تھے، ملائکہ کو توحید سکھائی، ملائکہ کو تسبیح سکھائی ہے، یہ وہ نہیں ہے. یہ اب مثلا کوئی سیدانی ہے بھائی، فرض کریں پنجاب میں رہتی ہے، وہ خود بیچاری نماز نہیں جانتی. اب ملائکہ نے اس سے نماز سیکھی ہے؟ نہیں، ملائکہ نے اہل بیت علیہ السلام سے سیکھی ہے نا. یہ تو سید تو دنیا میں بہت ہیں، کچھ اچھے ہیں، کچھ اچھے نہیں ہیں. اللہ ہم سب کو اچھا بنا دے. لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام کے جو مقامات ہیں، یہ ان کے نہیں ہیں. اچھا اوکے جی سر. جی، ہم نے سنا ہے کہ ہماری تو کتب میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضور پاک کی ایک ہی اکلوتی بیٹی ہیں، اور آپ نے 4 بھی کہی ہیں، اور جو مخالفین کی کتب ہیں ان میں 4 ملتی ہیں. اگر 4 تھیں تو مباہلہ میں ایک کیوں گئی، اور کسا کے نیچے ایک کیوں رہی، اور باقی بیٹیوں کو احادیث ان کے متعلق احادیث ہمیں کم ملتی ہیں، یا جنت البقیع میں ایک بیٹی کے نزدیک جو ہیں زائرین کیوں ہوتے ہیں زیادہ؟ ہاں، عرض یہ ہے کہ میں جواب دے دیتا ہوں.
تو جہاں تک 4 بیٹوں کا تعلق ہے، شیعہ کتاب میں کسی کتاب میں نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ شیعہ مولویوں کی جو باتیں ہیں وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اس کا شیعہ مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ شیعہ مذہب کیا ہے؟ جو اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہیں، تو اس میں سے کسی میں نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی۔ اگر ہے تو ہمیں دکھا دو، دکھا دو، دکھاؤ کہ بھئی یہ پیغمبر کی صرف ایک بیٹی ہے، اسی وقت ہم اپنا قول واپس لیں گے۔ یہ کسی کتاب میں نہیں۔ ہاں، شیعہ مولوی موجودہ دور میں انہوں نے مشہور کرایا ہے کہ ان کی صرف ایک بیٹی، بلا وجہ، بلا دلیل، کہ ان کی صرف ایک بیٹی ہے، باقی بیٹیاں نہیں ہیں۔ ان کے جو بقیہ ہیں ربائب ہیں، یہ ان کے جو کیا بولتے ہیں ربائب، یعنی جو باہر کی لڑکی کو اپنے گھر میں آپ اس کو بڑا کر دیں، وہ اس کی نہ کوئی حدیث ہے، کوئی روایت نہیں ہے، یہ سب بناوٹی باتیں ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے مقرر فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اب یہ کہنا کہ وہ ان کے فضائل کہاں ہیں، تو ان کی فضیلت اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، لیکن ان کے فضائل، ان کی خلقت وہ بہت عظیم ہے۔ وہ دوسروں سے ان کے دیکھیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ ان کے بھائی ہیں، حضرت ابراہیم ان کے بھائی ہیں، حضرت طیب، حضرت طاہر، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، یہ ان کے بھائی ہیں۔ یہ تو کوئی انکار نہیں کرتا ان کے فضائل کا۔ ان کا کوئی احادیث میں ان کی فضیلت نہیں ہے، ختم، کوئی فضیلت نہیں ہے نا۔ یا آئے تطہیر میں وہ شامل ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مباہلہ میں لے کر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو فضائی دیکھیں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سکے بھائی جعفر طیار کے، سکے بھائی عقیل کے ماں بھی ایک ہے، باپ ان کا بھی ایک ہے، بلکہ عقیل ان سے بڑے ہیں۔ اور عقیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے بھائی کی طرح ایک گھر میں پلے بڑے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عقیل کے کتنے فضائل ہیں؟ بہت کم، یعنی شاید نہ ہونے کے برابر۔ جناب عقیل کے فضائل بہت کم ہیں، بلکہ شاید ان کی مذمت میں بھی آپ کو 1-2 باتیں جو بظاہر مذمت ہے آپ کو مل جائے روایات میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اور کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بھائی نہیں ہیں۔ اب فضائل میں آپ توازن کریں، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، عقیل بھی اور علی علیہ السلام بھی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام، اللہ اللہ، ان کی فضیلت کے پہلی حرف میں ہمارا عقل مبہوت ہو جاتا، ختم ہو جاتا، ہمارا ساکت، کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ سمندروں کا سمندر ختم ہونے والا ہے ہی نہیں ان کی جو فضائل ہے۔ جناب عقیل ہمیں نہیں ملتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے بھائی نہیں ہیں۔ تو اللہ نے ایک بھائی کو جو امیر المؤمنین علیہ السلام ہے اس کو خلیفۃ اللہ بنایا زمین و آسمان پر۔ وہ ید اللہ ہے، وہ عین اللہ ہے، وہ جنب اللہ ہے، وہ وجہ اللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع وارث ہیں۔ دوسرا بھائی جو ہے ایک عام آدمی، دوسرا بھائی جو ہے عقیل نہیں ہے۔ اب کوئی کہہ دے کہ بھئی اگر یہ بھائی ہوتا تو وہ بھی امیر المومنین علیہ السلام، کیوں اس کے فضائل نہیں ہے، اس کا بھائی نہیں ہو سکتا؟ یہ نہیں ہے بھائی، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ جس کو چنتا ہے، جس کو عظمت عطا کرتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، رشتہ داری کے بنا پر تو نہیں ہے۔ اگر رشتہ داری ہوتا بنا پر ہوتا تو سب سے پہلے عقیل کو ملنا چاہیے تھا نا، وہ بڑا بھائی ہے، پھر امیر المومنین علیہ السلام کی بھائی ہے۔ کیونکہ جس طرح کزن امیر المومنین علیہ السلام ہے، اسی طرح کزن ان سے پہلے ان کی پیدائش ہے، وہ تو پہلے کزن بن چکا ہے پیغمبر کا، چچا کا بیٹا ہے، ایک ہی گھر میں حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر میں پلے بڑے ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں پڑے ہیں، بھائی کی طرح پیغمبر کے ساتھ، ایک ہی باپ ایک ہی ماں کی طرح۔ ابو طالب علیہ السلام سب کے باپ اور ان سب کے حضرت فاطمہ ان کی والدہ، لیکن ایک بھائی کو ملا دوسرے کو نہیں ملا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ صاحب مقام عصمت، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں آئی تطہیر کا نزول، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل بے انتہا، دوسری بہنوں کو یہ نہیں ملا، کوئی بات نہیں، ما اول قارورت، تو اس میں کوئی تعجب ہی نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا میرے بزرگوں بتاؤ، اب شمشاد صاحب مزید بولیں۔ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بس انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ تو انشاءاللہ پہلا چانس تھا آپ سے تھوڑا سا بہت مہربانی آپ کی، اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو بہت عزت، شکریہ، تھینک یو سر، بہت آپ مہربانی، کو دیرگاہ رکھے۔ خدا آپ کو عزت دے، خدا آپ کو سلامتی دے۔ کوئی بھی شیعہ کتاب میں نہیں عزیزو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی۔ شیعہ کتاب سے کیا مراد لیتے ہیں ہم؟ یعنی اہل بیت علیہ السلام کے فرامین۔ مولویوں کے کہنے سے اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ مولوی تو وہ کچھ وہ ذاکرین کی طرح ہیں، وہ اپنے سے بناؤ۔
تم کوئی دلیل لے کے آؤ کہ پیغمبر کی ایک بیٹی ہے، بس ختم، دوسری بیٹی نہیں، ہم سر آنکھوں پر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے بڑا فائدہ ملتا ہے، میری کوئی منفعت ہے اس میں کہ پیغمبر کی کتنی بیٹیاں ہوں؟ مجھے کوئی پیسہ دیتا ہے، کوئی اس میں کوئی سیاست ہے، اس میں کوئی سمجھوتا ہے، اس میں کوئی کچھ ہے، آگے پیچھے کچھ ہے؟ بھائی میری کوئی منفعت نہیں ہے اس میں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہو، دو ہو، تین ہو، چار ہو، وہ کچھ بھی نہیں، میرا کوئی ذاتی اس میں کچھ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ میں روایات دے کے آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو وہی کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بیٹی اور بھی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کو انکار کر دیں، بلکہ اس سے محبت کا اظہار کریں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور اپنے دین، اپنے نبی کی معرفت، ائمہ علیہ السلام کی معرفت، اہل بیت علیہ السلام کی معرفت صحیح طرح سے کریں، نہ کہ وہ کہ ذاکرین جو ہمیں سکھا دے جھوٹی بات ہے۔ جھوٹ کا کوئی فائدہ ہے بھائی؟